عن اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نامنا جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لندخل معك تحت الكساء. وقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نامنا جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك من اختاره الله أتأذنوا لنكون معكم تحت الكساء. وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء
وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنوا لنكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك أبتاه يا رسول الله أتأذن لنكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء أو ما بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وما لرسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادة؟ فقال الله قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلال إني ما خلقت السماء ممنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا من وهي الله إنه نم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا إلا من نزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه. إلهي آمين.
ولا مغموم إلا وكشف الله غما إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة إلهي آمين. وقال علي إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك أشيتنا فهذا وسيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، بالخصوص ان محرومین کے لیے جن کا دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا، تمام حاضرین مجلس کے تمام محرومین کے لیے، بالخصوص بانی مجلس اعضاء انجمن شریکت الحسین کے تمام جو بھی خدمتگار ہیں، یہاں پہ دن رات محنت کرتے ہیں عزاداری کے سلسلے میں، ان سب کے تمام محرومین کے لیے التماس ہے سورہ مبارک فاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له بر محمد و آل محمد بلند صلوات. علی و اولاد علی بلند صلوات. صلی علی محمد بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رک گیا کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی، کہتے ہوئے رک گیا روداد باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
عظمت انسان علی علی کہنا عروج عظمت انسان علی علی کہنا وقار خلقت یزدان علی علی کہنا محب علی کا ڈرے کیوں اندھیری تربت سے محب علی کا ڈرے کیوں اندھیری تربت سے کرے گا قبر فیروزاں علی علی کہنا عروج درود بھیجو محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، توجہ کا طالب ہوں. زیر خنجر درس دیتا ہے یہ کردار حسین. زیر خنجر درس دیتا ہے یہ کردار حسین. ظلم کے آگے نہ جھکنا اے عزادار. ظلم کے آگے نہ جھکنا اے عزادار حسین. زیر خنجر درس دیتا ہے یہ کردار حسین. خود بخود ملتا ہے اس کو کربلا کا راستہ. خود بخود ملتا ہے اس کو کربلا کا راستہ. جو خلوص دل سے ہوتا ہے طلبگار حسین. زیر خنجر درس دیتا ہے یہ کردار حسین. حیدر و عباس سے منسوب ہے نام وفا. حیدر و عباس سے منسوب ہے نام وفا. وہ وفادار محمد یہ وفادار حسین. زیر خنجر درس دیتا ہے یہ کردار حسین. مشکلیں آسان ہوں گی منزلیں مل جائیں گی. مشکلیں آسان ہوں گی منزلیں مل جائیں گی. ہاتھ آ جائے اگر افکار دامان حسین.
زیر خنجر درس دیتا ہے یہ کردار حسین اب نہیں کرتا کوئی اصرار بیعت کے لیے اب نہیں کرتا کوئی اصرار بیعت کے لیے یاد ہے دنیا کو اب تک ضرب انکار یاد ہے دنیا کو اب تک ضرب انکار حسین زیر خنجر درس دیتا ہے یہ کردار حسین خطبہ زینب کا لہجہ صبر سجاد حزین خطبہ زینب کا لہجہ صبر سجاد حزین ایک کردار علی تھا ایک کردار حسین زیر خنجر درس دیتا درود بھیجو محمد و آل محمد فاتح ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص سید علمدار حسین ابن سید ہادی حسین نسیم فاطمہ بنت سید طالب حسین کے لیے باقی اپنے جملہ مرحومین کو شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہیں ایک بار درود بھیجے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد جد کے روزے پہ اسیران ستم آتے ہیں جد کے روزے پہ اسیران ستم آتے ہیں ہر طرف غل ہے کہ پابند علم آتے ہیں فاقہ کش اہل عزا کشتہ غم آتے ہیں گھر لٹا کر شہ بے کس کے حرم آتے ہیں یوں سفر میں نا عزیزوں سے چھٹے گا کوئی یوں جہاں میں نہ لٹا ہے نہ لٹے گا کو یوں جہاں میں نہ لٹا ہے نہ لٹے گا کوئی وہاں مدینے میں کسی نے یہ خبر پہنچائی روضہ جد پہ اب آئے ہیں حسن کے بھائی کوئی چلایا بہت پاس سواری آئی یہ خبر سنتے ہی شاداں ہوئے سب شیدائی یہ خبر سنتے ہی شاداں ہوئے سب شیدائی سب نے خوش ہو کے کہا صاحب تطہیر پھر یا خدا شکر تیرا حضرت شبیر پھر یا خدا شکر تیرا حضرت شبیر پھر یہ خبر شہر کے ہر گھر میں جو مشہور ہوئی
دختر شاہ بھی شاداں ہوئی مسرور ہوئی ہجر کا داغ جدائی کی بلا دور ہوئی تب جو ہر وقت جلاتی تھی وہ کافور ہوئی ہنس کے دادی سے کہا لو شہ والا آئے سب مرض دور ہوئے میرے مسیحا سب مرض دور ہوئے میرے مسیحا آئے شکر ہے جان علی سبت پیمبر آئے لو سفر سے میرے بھیا علی اکبر آئے میرے عباس چچا آپ کے دل بر آئے میرے عاشق میرے پیارے علی اصغر آئے میرے عاشق میرے پیارے علی اصغر آئے ننھے بھائی میرے شیدا ہیں یہ سب جانتے ہیں دیکھوں اب بھی علی اصغر مجھے پہچانتے دیکھوں اب بھی علی اصغر مجھے پہچانتے ہیں کوئی صغرا سے یہ بولی کہ اب دیر لگا بی بی اب اٹھ کے ذرا گھر میں نیا فرش بچھا ہم بھی خدمت کے لیے آئے ہیں کچھ کام بتا آبداروں سے کہو آب خنق جلدی لا آبداروں سے کہو آب خنق جلدی لا تشنہ لب احمد مرسل کے نواسے ہوں تشنہ لب احمد مرسل کے نواسے ہوں گے دھوپ سے دور میں سب آئے ہیں پیاسے ہوں دور سے دھوپ میں سب آئے ہیں پیاسے ہوں گے جد کے روزے پہ اسیرانے صلوات صلوات بر محمد و آل محمد اللہ وسلم۔ اختصار کے ساتھ چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں کلام کی چند اشعار آپ سب کے سماعت حاضر باری دیگر نعرہ صلوات وطن جانے والوں مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو میں کیسے رہوں گی یہاں پر میں کیسے رہوں گی یہاں پر یہاں ہے بھلا کون میرا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو رہا ہو کے گھر جانے والوں مجھے بھی کہیں پر بٹھا لو شہیدوں کے سر ہیں جہاں پر مجھے بھی وہیں پر سلا دو میں بابا کے سر سے
لپٹ کر میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ لوں گی سارا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، نہ یوں چھوڑ کر جاؤ اماں مجھے شامیوں کے سہارے، یتیمی کی ماری ہوئی کو ستایا بہت ظالموں نے، بہت خوف آتا ہے مجھ کو، بہت خوف آتا ہے مجھ کو، تمہیں واسطہ سیدہ کا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، سرے شاہدی کچھ تو بولو، سفارش کرو کچھ ہماری، ارے قضا گئی ہے تو پھر کیا، میں بیٹی ہوں بابا تمہاری، نہ انکار کر پائیں گی وہ، نہ انکار کر پائیں گی وہ، پھوپھی سے ذرا کہہ دو بابا مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، میں کیسے رہوں گی یہاں پر، میں کیسے رہوں گی یہاں پر، یہاں ہے بھلا کون میرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، صلوات بر محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہم صلی علی محمد۔ مزید ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص درود کے ساتھ جملہ شہداء راہ حضور شہید قاسم سلیمانی، ان کے رفقا شہید استاد سبت جعفر زہدی علی اللہ مقامہم، اور مرحوم سید علمدار حسین ابن سید ہادی حسین اور
مرحومہ نسیم فاطمہ بنت تائی سید طالب حسین کی ارواح کو عزت فرما۔ اللہم صلی علی اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قل هو الله احد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد اللهم صل على امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، امام کی رکعہ میں جہاد اور شہادت کی توفیق کے حصول کے لیے، امام کے تمام دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے مل کر باوض بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في أداء المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بعبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله الحكيم في الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ رحمان کی ابتدائی آیات اور موضوع سخن قرآن اور انسان۔ ارشاد رب العزت ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، علم القرآن کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان اور اس نے انسان کو خلق کیا، علمہ البیان اور پھر انسان کو بیان کی تعلیم دی۔ گفتگو کا آغاز انسان کے تعقل اور تفکر کرنے پر ہوا اور اسی سلسلے سے بحث آگے کی جانب آج 5واں مرحلہ ہے اور 2 مرحلے اور انشاءاللہ بتوفیق الہی اس سلسلے سے بات آگے بڑھے گی۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جس طریقے سے انسان کے لیے تعقل اور تفکر ضروری ہے کہ اللہ نے اسے فطرتاً متفکر خلق کیا ہے، اسی طریقے سے اس تعقل اور تفکر کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا اور اپنے معبود کا جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے، اس کو پہچانے، اس پر غور کرے، اس پر فکر کرے کہ اس کا اور جو معبود کا، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، یہ مقدور ہے وہ قادر ہے، یہ مملوک ہے وہ مالک ہے،
جتنی بھی چیزیں ہیں یہ عابد ہے، وہ معبود ہے۔ اب جو اتنی ساری چیزیں ہیں یا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اس میں اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ اس ارتباط اور اس رابطے کی جو ابتدا ہے اس کی اساس کیا ہے، جو کل میں نے لفظ اشارہ کیا کہ اس مخلوق اور خالق کا جو رابطہ ہے اس کی اساس اور بنیاد محبت ہے۔ محبت، غرض نہیں ہے، محبت ہے۔ کیونکہ یہی ابھی بات آگے چل کے اگر کل داخل ہو سکے تو اس پہ داخل ہوں گے کہ جیسے کہا کہ کتاب تکوین اور کتاب تشریح دونوں پر اگر انسان غور کرے، کتاب تکوین یعنی یہ جو کائنات اور جس میں راہ پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کا ہم ایک فرد ہیں، ایک جز ہیں، اس کتاب تکوین میں بھی اساس و بنیاد محبت ہے۔ اور اسی طریقے سے کتاب تشریح جو قانون ہے اس میں بھی اساس محبت ہے، جو اگر آخر تک پہنچ سکے اس تک کہ تشریح میں بھی، قانون میں بھی اساس و بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے، غرض نہیں ہے۔ کیونکہ غرض کے زاویے سے چیز کو دیکھیں گے تو مطلب بالکل مختلف ہوگا، محبت کے زاویے سے دیکھیں گے کہ بات بالکل مختلف ہوگی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کتاب تکوین کائنات کی خلقت میں راز اور اساس اور بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور حدیث قدسی سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ پروردگار نے کہا کنتو کنزا مخفیا فاحببتو، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میں نے چاہا۔ یہ فاحببتو جو ہے یہ پوری کائنات کی، چاہے وہ کسی بھی کائنات کا جز اور حصہ ہو، اس کی اساس ہے یہ فاحببتو۔ غرض نہیں ہے خالق کو اس بحث سے ہٹ کے کہ وہ غنی علی الاطلاق ہے، اس کا جو زاویہ ہے اس خلقت سے وہ کیا ہے؟ صرف محبت ہے۔ اور جب محبت ہے پھر اس کے سارے اثرات خود بخود مترتب ہوں گے۔ ظاہر ہے جب آپ اینک بدل دیں گے تو منظر خود بخود بدل جائے گا۔ مسئلہ منظر کا رابطہ اینک سے ہے کہ اگر آپ نے سیاہ اینک لگائی ہے تو چیزیں سیاہ نظر آئیں گی، آبی اور نیلی لگائیں گے نیلی نظر آئیں گی، لال لگا لیں گے لال، ایسے ہی ہے نا، ہری لگا لیں ہری نظر آئیں گی، وہ آئینہ جیسا لگا لیں گے ویسے ہی منظر نظر آئے گا۔ اب اگر اس کائنات کو کوئی اس نگاہ سے دیکھے کہ بنانے والے کی کو غرض ہے، اور یہ غرض وہ غرض ہے جو انسانوں کی غرض ہوتی ہے، الہی غایت اور غرض کی بات نہیں ہو رہی، وہ جو غرض جو اردو کی غرض ہے، یعنی کوئی پروردگار ظاہر اس کائنات کو خلق کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنی ذات یا صفات میں کچھ اضافہ کرے۔ اب یہ ظاہر ہے یا اگر اس زاویے سے دیکھیں گے یا اس نتیجے کو قرار دیں گے تو بحث بالکل بدل جائے گی۔ اگر غرض کے لیے ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس کی غرض پوری کروں، پھر جبکہ اس میں بھی اگر وہ غرض رکھتا ہو تب بھی ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس کی غرض کو پورا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک ہے، مملوک ہے۔ لیکن بات اس سے بلند ہو جائے گی کہ وہ غرض بھی نہیں رکھتا اور پھر مجھے خلق کرتا ہے، تو یہ بات بہت مختلف ہو جائے گی، بہت صورت بالکل مختلف ہو جائے گی کہ انسان، اور ظاہر ہے اس کے زاویے کو اگر آپ محبت اور اس زاویے سے اس کو دیکھیں گے کہ اس نے مجھے خلق کیا اس لیے کہ اس نے چاہا ہے۔ کیا چاہا ہے؟ اپنی جگہ، خالی یہ کہ اس نے چاہا ہے، اپنی کوئی غرض نہ ہوتے ہوئے اس نے مجھے خلق کیا ہے، ورنہ اسے کسی کو خلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس غرض کا امکان ہی نہیں ہے۔ غنی علی الاطلاق ہے، کامل مکمل ذات، اور عجیب ظاہر ہے اس کی وادی ہے، ذات کی وادی میں تو گفتگو بھی ممنوع ہے۔ صفات کے اعتبار سے بھی ذات کا عین حصہ ہونا، عین صفات ذات کا عین ہونا، اور ذات کا صفات کا عین ہونا، صفات کا ذات کا عین ہونا، پوری عجیب وادی ہے، وہ مکمل ذات ہے، وہ کسی طریقے سے بھی کم نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اتنی عظیم ذات ہونے کے بعد اگر وہ چاہے، جو میں اتنی تاکید کر رہا ہوں اس کو محسوس نہیں کر پاتا انسان کہ وہ چاہے، پھر کیا چاہے گا؟ ایک غنی، ایک فیاض علی الاطلاق کیا چاہے گا؟ کیا چاہے گا سوائے اس کے کہ وہ فیض جاری کرے؟ وہ فیاض علی الاطلاق ہے، کیا چاہے گا سوائے اس کے کہ وہ فیض جاری کرے؟ اب اس زاویے سے دیکھتے ہیں وہ غنی علی الاطلاق ہے، اس زاویے سے ہم مخلوق میں بالخصوص حضرت انسان کو ہی لے لیں کہ وہ غنی علی الاطلاق ہے، یہ محتاج علی الاطلاق ہے،
یہ کاملاً محتاج ہی محتاج ہے، اور وہ غنی علی الغنی ہے۔ اب بتائیے اس محتاج سے اس غنی علی الاطلاق نے رابطہ قائم کرنا ہو، اور پھر وہ رابطہ محبت کا ہو، اور شاید اگر بحث کی جائے اس وقت بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی دوسرا راستہ اس کے پاس بھی نہیں ہے ارتباط قائم کرنے کا سوائے محبت کے، کیونکہ وہ اور یہ کوئی اس میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، کوئی میچ نہیں ہے، کوئی میچ نہیں ہے۔ یہ محتاج ہی محتاج، وہ غنی غنی۔ اب ان دونوں کا ایک ارتباط قائم ہونا ہو، کیا چیز لائیں گے آپ کے علم لائیں گے تو یہ تو محتاج ہے، تو جاہل ہے۔ آپ کہیں گے قدرت تو عین احتیاج ہے۔ کوئی بھی صفت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ تو فاقد ہے۔ یہ جو مخلوق ہے جسے ہم اپنے آپ کو اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم تو ان ساری چیزوں سے فاقد ہیں، فقیر ہیں۔ اب ہم فقیر ہیں، وہ عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، حی بھی ہے، نہ جانے کتنی صفات ہیں جو اس کے لیے اپنے ثابت ہیں۔ اب آپ بتائیے اب وہ رابطہ قائم کرے تو کیسے کرے؟ صرف ایک راستہ ہے کہ محبت کے ذریعے رشتہ قائم کرے، فیض کے ذریعے اپنا فیض جاری کرے، احساس کرے اس کو۔ مجھے میرے کلام میں کوتاہی ہے، میری زبان کیا کسی کی زبان بھی نہیں چل پاتی ہے یہاں تو، کہ کیسے ہو ایک فقیر ترین انسان کا کسی بادشاہ کے باردار تک رسائی ہو، کیسے ہوگی؟ عام زمانے کی اگر ہم مثال لیں، ایک عام زمانے کی مثال لیں، کسی فقیر ترین انسان کی بادشاہ ترین بارگاہ میں رسائی ہو، کیسے ہو؟ کیونکہ یہ تو عین احتیاج ہے، یہ تو عین فقر ہے، اور وہ بادشاہ ہی بادشاہ ہے، کیا کرے سوائے؟ اب آپ بتائیے، تو اس کے تو امکان سے بھی باہر ہے کہ یہ ارتباط قائم کر لے ادھر سے، جب تک وہ بادشاہ لطف نہ کرے، جب تک وہ دروازہ نہ کھولے، جب تک وہ فیض کا ارادہ نہ کرے۔ ابھی بحث نہیں ہو رہی، وجود کی بحث ہے، کمال کی بحث ہے، کوئی بحث نہیں ہے، خالی اس نقطے کو انسان محسوس کرے کہ اس نے چاہا کہ اپنے فیض کو جاری کرے، سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں سمجھ میں آتا، کوئی راستہ ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ فیض کو جاری کرنا چاہتا ہے اور فیض کو جاری کرے گا، اور فیض کو جاری کیے بغیر آپ بتائیے اگر وہ ارادہ نہ کرے، پہلے بھی میں نے لفظ گزارش کیے نا، اب ذرا کلی طور پر آپ اس کو دیکھیے، اگر وہ ارادہ نہ کرے تو کائنات وائنات جتنی بھی چیزیں ہیں، وجود کا کوئی تصور ہے؟ پھر ہولناک سناٹا ہوگا عدم کا، صرف عدم کا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہم اپنے سمجھنے کے لیے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ عدم کا سناٹا ہوگا۔ سناٹا یعنی کیا؟ اگر وہ ذات جو اصل ذات ہے کہ جس کے وجود سے فیض جاری ہونا ہے، اگر یہ ارادہ نہ کرے، اور اس کا ارادہ کس چیز میں موقوف ہے؟ وہی محبت پر۔ اس مقدمے کے بعد آپ کو سمجھ میں آتا ہے، آپ کو پتا ہے قرآن نے لفظ کیا استعمال کیے انسان کی خلقت کے لیے؟ لفظ تو سامنے کی ہے لیکن توجہ کرنے کے بغیر احساس نہیں ہوگی۔ کیا کہا قرآن نے انسان کی خلقت کے لیے؟ کبھی کسی کے لیے لفظ خلق تو استعمال نہیں کیا اس نے، اور خلق تو میں ویسی ہی ایک قرب ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں، خلق تو متکلم وحدہ کا صیغہ ہے، میں نے کا تصور ہے اس میں، یہ نہیں کہا اس نے۔ اب آپ بتائیے یہ اس نے اور میں نے میں کتنا فاصلہ ہے؟ پروردگار نے نہیں کہا کہ اس نے خلق کیا، کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ۔ کتنا قرب ہے یہ ایک مرحلہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ کیا کیا، جن اور انسان کو میں نے خلق کیا، میں نے عرض کیا کہ وہ صرف فیض جاری کرنا چاہتا ہے، صرف لطف جاری کرنا چاہتا ہے خدا۔ لیکن دوسری جگہ پہ جو لفظ میں نے آپ کو بیان کیا فَحَبَبْتُ کے بعد اب انسان کی جب باری آئی، خلقت الجن والانس اپنی جگہ کیسے بنایا؟ لفظ ہے قرآن کی خلقت بیدی، اور شدید قرب۔ اس آیت کو اور قرب کے زاویے سے دیکھیں،
پہلے کہا کہ میں نے جن اور انسانوں کو خلق کیا، اس آیت میں کہہ رہا ہے خلقت بیدیا، یعنی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ اب ظاہر ہے ہاتھ سے مراد ظاہر ہے جسم و جسمانیت کے تو ہم قائل نہیں ہیں، یہ ہاتھ کیا ہیں؟